دو ٹرننگ پوائنٹس آف دا ہسٹری ہیں، ایک عربوں نے کی ہے اور ایک انگریزوں نے کی ہے۔ عربوں کے پاس 7 ملکات کے علاوہ کچھ نہیں تھا، 6-7 قصیدے تھے جو خانہ کعبہ پہ لٹکائے ہوتے تھے، نہ فارس فلسفہ تھا، نہ طب تھی، نہ سائنس تھی، نہ کوئی اور چیز تھی۔ پوری دنیا کا علم انہوں نے اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کیا پاگلوں کی طرح۔ 30,000 دینار تنخواہ تھی اس ٹرانسلیٹر کی جو ہارون رشید کے پاس ٹرانسلیشن کرتا تھا۔ جب انہوں نے دنیا کا علم اپنی زبان کے اندر ٹرانسلیٹ کر کے اس کے گنیری کی طرح چوسا، پھر اس کے بعد دنیا کے ہر دروازے پر ایک مسلمان کھڑا تھا۔ دوسری ترقی انگریزوں نے کی، شیکسپیئر کے ڈرامے اور 6 رومانٹک پوئٹس کے علاوہ کچھ نہیں تھا انگریزوں کے پاس، نہ فلسفہ، نہ طب، نہ سائنس، نہ اسٹرانومی، نہ اسٹرالوجی، کچھ نہیں تھا۔ پاگلوں کی طرح رات کو کتاب فرانس میں چھپتی تھی، اگلے دن صبح بیٹھ کے اس کو ٹرانسلیٹ کرتے تھے۔ فیبین سوسائٹی کی پوری موومنٹ، آج آپ کو بو علی سینا عربی میں ملے نہ ملے انگریزی میں ملتا ہے، آج آپ کو موفساں فرانس میں ملے نہ ملے انگریزی میں ملتا ہے، آپ کو گوئٹے جرمنی میں ملے ملے انگریزی ملتا ہے، آپ کو شیخوف رشیا میں ملے نہ ملے انگریزی ملتا ہے۔ جب انہوں نے وہ سارا علم اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کیا تو پھر اس کے بعد انگریزی زبان کے اندر اس دروازے پہ کھڑے تھے۔ میں ایران میں رہا ہوں، ایران نے یہ فیصلہ کیا آج سے 29 سال پہلے کہ ہم اپنی زبان کے اندر گفتگو کریں گے، ہم اپنی زبان کے اندر بولیں گے۔ آج 17 سال سے ہر سال ایک شخص نوبل پرائز کے لیے نامنیٹ ہو کے جاتا ہے، پی ایچ ڈی تک اپنی زبان کے اندر کراتے ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم آج سے چونکہ 200 سال پہلے انگریز کو ضرورت تھی، یورپ کو ضرورت تھی ایک بہت بڑے ایبل باڈیڈ پرسنس کی۔ وہ میں نے صومالیہ کے اندر وہ ڈینجنز دیکھے ہیں کہ جہاں جا کے لگتے تھے وہاں پر وہ لوگ جہاز کھڑے ہوتے تھے اور جنگلوں کے جیسے ہاتھی پکڑتے ہیں ویسے غلاموں کو پکڑا جاتا تھا اور ان کو مسیسپی کے دریا کے ساتھ کپاس کے فیلڈ کے اندر چھوڑ دیا جاتا۔ ناؤ دے نیڈ دا ڈاکٹرز، ناؤ دے نیڈ انجینئرز۔ آپ چاہیے ان کو، آپ ان کو غلاموں کی کھیپ چاہیے، ٹوکری میں رکھو اور سجاؤ اور ان کو بیچ دو۔ اتنا بڑا برین ڈرین اس ملک کے اندر ہو جس کا تصور نہیں کر سکتے آپ۔ یہ وہ تصور، فرانس تباہ ہوا، پورے کا پورا فرانس تباہ ہو گیا، ستیہ ناش ہو گیا۔ 3 بلڈنگز پورے کے پورے پیرس میں نظر آتی تھی، کوئی فرانس کو چھوڑ کے نہیں گیا۔ جرمنی تباہ ہوا، کوئی جرمنی کو چھوڑ کے نہیں گیا۔ جاپان تباہ ہوا، کوئی جاپان کو چھوڑ کے نہیں گیا، بیکاز دے ور ناٹ ٹرینڈ۔ وہ اس بات کو سکھائے ہی نہیں گئے تھے کہ تم نے امریکہ کے بڑی بڑی شاہراہوں کے اندر جا کے اس امریکہ کو ڈیولپ کرنا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم او لیول سے اور اے لیول سے خواب دیکھنا شروع کرتے ہیں ایک ایسے معاشرے کے اندر کہ جس کے اندر ہم نے زندگی گزاری ہوتی۔ میں ابھی پچھلے دنوں دا ہائیسٹ فورم آف فرانس سول سروسز کا جو ان کا تھا، ان کے اندر میں کیونکہ اسٹاف کالج میں تھا وہاں گیا، وہاں ان لوگوں کو انگریزی پڑھائی جا رہی تھی۔ میں نے کہا یو ٹیچنگ انگلش ٹو دیز پیپل، سول سرونٹ کے پریفیکٹ سے اوپر جو ہوتے ہیں، انہوں نے کہا دے آر ٹاٹ انگلش دے آر ناٹ الاؤڈ ٹو اسپیک انگلش ان فرانس، بیکاز جب یہ انگریزی پڑھتے ہیں تو پھر اس کلچر کے اندر رہنا شروع کرتے ہیں، اس کے نارمز کے اندر رہنا شروع کرتے ہیں، ان کی ویلیوز کے اندر رہنا شروع کرتے ہیں، ان کے ہیروز کے ساتھ رہنا شروع کرتے ہیں۔ ان کو اجازت نہیں ہے۔ ہمارا معاملہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہم ان ہیروز، ہم نے برف دیکھی نہیں ہوتی اور ہم سنو وائٹ کی کہانیاں پڑھتے ہیں، ہم نے اس کے کرسمس ٹری دیکھا نہیں ہوتا اور ہم نے سانتا کلوز کے تصویریں اور کارٹون دیکھتے ہیں۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ قومیں اپنے اوپر وقار، اپنے اوپر حیثیت کے اوپر بنتی ہیں اور اپنے ساتھ اس کا جو نظریہ ہوتا ہے اس کو بنتی ہیں۔ میرا نظریہ کیا ہے؟ میرے جیسے دقیانوسی آدمی کو اللہ کا شکر ہے کہ فورم میں اجازت دی گئی بولنے کی۔ میرا نظریہ یہ ہے کہ جس وقت 1920 کے اندر، میرا نظریہ آج کا نظریہ نہیں ہے اور آج تاریخ اس کو ثابت کر رہی ہے، 1920 کے اندر اس پوری دنیا کے نقشے کو کاٹ کے نیشن سٹیٹ بنائی جا رہی تھی، جب کیک کی طرح کاٹا جا رہا تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ 1926 کے اندر پاسپورٹ آیا ہے، 1928 کے اندر ویزا ریگولیشنز آئیں۔ اس وقت یہ دنیا کے اندر یہ نیشن سٹیٹ، یہ باؤنڈریز، یہ بارڈر سیکورٹی فورسز کچھ نہیں ہوتی تھی۔ یہاں سے بغداد کا آدمی اٹھتا تھا اور وہاں جا کے بغداد کا آدمی وہاں سے اٹھتا تھا جہاں آ کے آباد ہو جاتا تھا، یہاں سے پاکستان کا بندہ جاتا تھا کہیں اور جا کے آباد ہوتا تھا، ہندی تاجر آیا ہوا۔ نیشن سٹیٹس جب بنائی گئی ہیں تو اس نیشن سٹیٹ کے اندر ہر سٹیٹ نے کہا میں عراقی ہوں، میں لبنانی ہوں، میں شامی ہوں، میں بیلجیم ہوں، میں فرینچ ہوں، مجھے میری علاقہ دے دو، مجھے میری جگہ دے دو۔ میرا ملک 199 کنٹریز کے اندر وہ واحد ملک تھا، 199 کیاریوں کے اندر وہ واحد ملک تھا جس کے اوپر نہ بغدادی کی تختی لگی ہوئی تھی، نہ ایرانی کی تختی لگی ہوئی تھی، نہ سعودی کی تختی لگی ہوئی تھی، نہ مصری کی تختی لگی ہوئی تھی۔ میرے ملک کے اوپر اللہ کی تختی لگی ہوئی، واحد ملک۔